میں ابھی صرف 7 ماہ کی تھی جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد میری پیدائش سے بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ گلیوں میں کھیل کود کر بڑی ہوئی، مگر لاشعور میں ہمیشہ ماں باپ کے پیار کی تڑپ رہی۔ دل چاہتا تھا کہ کوئی تو ہو جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو یا بہن بھائی۔ میرے بڑے بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں اور گھروں میں مگن تھے اور میں گھر میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی تھی۔ راتوں کو اندھیرے میں اکیلی بیٹھی سوچتی کہ کہیں کوئی بھوت سا مجھے گھور تو نہیں رہا۔ اسی تنہائی کے باعث بہت چھوٹی عمر میں میری شادی میرے ماموں زاد اسلم سے کر دی گئی، جو ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا اور ہماری طرح غربت کا شکار تھا۔ اسلم مجھے ذرا بھی اچھا نہ لگتا تھا، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے محبت یا نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ میں تشنا لب تھی اور محبت کے ایک ایک لفظ کو ترستی رہتی، دل میں ایک گہرا دکھ جو مجھے ہر رات جاگائے رکھتا۔ کچھ عرصہ بعد اسلم کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ گھر میں 2 جوان نندیں اور ضعیف والدین تھے جن کا واحد سہارا اسلم ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں فاقے ہونے لگے اور لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ ہر جھگڑے کے بعد لگتا جیسے گھر کی دیواریں سکڑ رہی ہیں اور مجھے دبا دیں گی۔ نندوں کی شادی کی فکر اور تنگ دستی نے میرا دم گھونٹنا شروع کر دیا۔ وہاں خوشی کا دور دور تک نام نہ تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ یہاں بھی میرا کوئی اپنا نہیں تو مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی۔ انہی تلخیوں کے سائے میں میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر حالات نے مجھے اس قدر بے حس کر دیا تھا کہ مجھے بچی سنبھالنے کا ہوش تک نہ تھا، اور رات کو اس کی رونے کی آواز مجھے ڈراتی تھی جیسے کوئی اجنبی مصیبت آ رہی ہو۔ اب میں ہر رشتے سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، چنانچہ ذہنی سکون کی تلاش میں زیادہ تر وقت اپنی بڑی بہن کے گھر گزارنے لگی۔ وہاں کا ماحول پرسکون تھا، اور باجی کے سسرال میں پشاور سے ایک لڑکا بلال آیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت تمیز اور محبت سے بات کرتا تھا، جو میرے دکھے ہوئے دل کو بہت بھلا لگتا، مگر اس کی نظروں میں کبھی کبھی ایک چھپا ہوا راز دکھتا جو مجھے سسپینس میں ڈال دیتا۔ مجھے راحت محسوس ہوتی کہ کوئی تو ہے جو مجھے عزت اور پیار سے پکارتا ہے۔ میں جو پہلے ہی محبت کی پیاسی تھی، بلال کی گفتگو میں سکون پانے لگی۔ اب میرا دل سسرال سے بالکل اکھاٹ ہو چکا تھا اور میں سارا دن باجی کے ہاں بیٹھی رہتی۔ ہر بار واپس جانے کے وقت دل میں ایک خوف سا بیٹھ جاتا کہ کہیں اسلم کو شک نہ ہو جائے۔ اسلم کے ساتھ زندگی گزارنا اب محال لگنے لگا تھا، اور بلال مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ محسوس ہونے لگا۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر میں اپنی چھوٹی بچی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بلال کے ساتھ پشاور چلی گئی۔ راستے میں ہر قدم پر لگتا جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ وہ مجھے اپنی بہن کے گھر لے گیا، جہاں میری بہن نے کچھ خریداری بھی کرنی تھی۔ جب اسلم کو اس سب کا علم ہوا تو اس نے مجھے طلاق بھیج دی۔ عدت کا عرصہ اپنی بہن کے گھر گزارنے کے بعد میں دوبارہ پشاور چلی گئی، جہاں بلال نے مجھے تسلی دی اور ہم نے نکاح کر لیا۔ مگر اس وقت دل میں ایک اداسی تھی کہ یہ سب کتنا صحیح ہے۔ بلال پہلے سے شادی شدہ تھا، اس لیے اس نے مجھے ایک الگ مکان کرائے پر لے کر دے دیا۔ میں وہاں بہت خوش تھی، حالانکہ میرا بڑا بھائی بھی پشاور میں ہی کام کرتا تھا، مگر میں اس سے چھپ کر رہتی رہی۔ راتوں کو گھر کے باہر سے عجیب آوازیں سن کر ڈر جاتی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور 1 سال پلک چھپکتے ہی گزر گیا۔ جب میں دوبارہ اپنی بہن کے ہاں آئی تو میرے ساس سسر، جو میرے ماموں مامی بھی تھے، مجھے منا کر واپس لے گئے اور یہ کہہ کر تسلی دی کہ اسلم نے نشے کی حالت میں طلاق دی تھی، اس لیے وہ واقعی نہیں ہوئی۔ اب اسلم کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ میرے لیے تحفے لاتا اور پیار جتاتا، مگر اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی، اور ہر بار اس سے ملنے پر لگتا جیسے کچھ چھپا ہوا خطرہ ہے۔ میری بیٹی اب 4 سال کی ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھے پہچانتی تک نہ تھی اور اپنی دادی اور پھوپھیوں سے مانوس تھی۔ میں 7 ماہ وہاں رہی، مگر میرا دل مسلسل گھبراتا رہا، کیونکہ میری نظر میں بلال کی بیوی تھی۔ اس دوران بلال میری بہن کے گھر آ کر مجھ سے ملتا رہا۔ ہر ملاقات میں ایک سسپینس سا رہتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ آخر کار ایک دن میں دوبارہ اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی، اور اس بار میں اپنے ننھے منھے بیٹے کو بھی چھوڑ گئی۔ پتہ نہیں اس چھوٹے سے بچے کو مامی نے کیسے پالا ہوگا۔ اس کو چھوڑتے وقت دل ٹوٹ گیا، اور راستے میں ہر آواز مجھے ڈراتی رہی۔ میں پشاور میں بلال کے ساتھ رہنے لگی،
جہاں ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے ساس سسر اب بھی مجھے پیغامات بھیجتے کہ بچوں کی خاطر اسلم تمہیں اپنانے کو تیار ہے، مگر میں نہ مانی۔ مگر ان پیغامات میں ایک ڈراؤنا احساس ہوتا، جیسے وہ مجھے واپس کھینچ لیں گے۔ بلال کے ساتھ رہ کر میں ماضی بھول چکی تھی، اگرچہ وہ میرے اور اپنی پہلی بیوی کے درمیان فرق رکھتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اپنے ذاتی گھر میں رہتی تھی اور کم خرچ پر گزارا کرتی تھی۔ سال گزرتے گئے اور میری بیٹی جوان ہو گئی، مگر میں پلٹ کر اپنے گھر نہ گئی۔ دل میں ہمیشہ ایک اداسی رہتی کہ میں نے کتنا کچھ کھو دیا۔ کچھ عرصہ بعد بلال کی آمد و رفت کم ہونے لگی۔ انہی دنوں میری پہلی اولاد نادیہ اور ارسلان مجھ سے ملنے پشاور آئے۔ انہیں دیکھ کر زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا ہے، اور ان کی آنکھوں میں وہ دکھ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنے بچوں سے بے پناہ محبت محسوس ہونے لگی، مگر اس محبت کے ساتھ ایک اجنبی خوف بھی جڑ گیا کہ کہیں پیار کی تلاش میں میری بیٹی بھی میرے نقش قدم پر نہ چل نکلے۔ اب میں نادیہ اور ارسلان سے ملنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتی ہوں۔ ارسلان جب ملنے نہیں آتا تو میں بیمار پڑ جاتی ہوں اور اسے خط پر خط لکھتی ہوں۔ سچ ہے کہ وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ اب بلال مجھ سے کترانے لگا ہے، وہ خرچ بھی اب ملازم کے ہاتھ بھیجتا ہے اور خود کئی ماہ شکل نہیں دکھاتا، اور ہر بار اس کے ملازم کو دیکھ کر لگتا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں ان دنوں بہت اکیلی اور دکھی ہوں۔ میرا بیٹا ارسلان اب جوان ہو چکا تھا اور اپنا کاروبار کرنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ہمیشہ مجھے واپس اپنے اصل گھر لے جانے کے خواب دکھاتا، مگر اس کے ہر خواب میں ایک سسپینس سا رہتا کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں اسلم سے طلاق لے چکی تھی، اس لیے واپسی کی کوئی راہ نہ تھی، مگر میرا چاند سا بیٹا ہمیشہ یہی ضد کرتا۔ اب اس کا کاروبار بھی چمک اٹھا تھا۔ میرا پشاور میں کوئی نہ تھا اور بڑھاپے کی دہلیز پر مجھے ایک سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ میرا بیٹا آیا اور مجھے اپنے ساتھ لاہور لے گیا۔ میں چند دن بہن کے پاس رہی، پھر ارسلان نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ اب میری کائنات میرا بیٹا ارسلان ہی تھا اور میری زندگی اس کے گرد گھومتی تھی۔ مجھے ہر وقت اس کے کھانے، سونے اور آرام کی فکر رہتی، جبکہ ثنا بھی اپنے بھائی کے ہر کام کو خوشی خوشی انجام دیتی، مگر راتوں کو جب وہ دیر سے آتا تو دل میں ایک ڈراؤنا خوف بیٹھ جاتا۔ میں جب اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتی تو زار و قطار روتی۔ میں نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں سہی تھیں، مگر ارسلان نے مجھے اتنا سکون دیا کہ میں سب دکھ بھول گئی، لیکن ہر خوشی کے پیچھے ایک اداسی چھپی ہوتی۔ اب میں بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی مریضہ بن چکی تھی۔ ارسلان اپنی تمام کمائی میرے علاج پر لگا دیتا۔ اس نے سچ مچ اس مکان کو ایک گھر بنا دیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ اسے گھر سجانے کا بہت شوق تھا۔ فرنیچر کی کمی تھی، جس کے لیے اس نے بڑی محنت سے رقم جمع کی، مگر جس دن وہ فرنیچر خریدنے جانے والا تھا میں سخت بیمار ہو گئی۔ اس نے وہ تمام جمع پونجی میرے علاج پر خرچ کر دی۔ میں تو موت کے قریب تھی، مگر میرے بیٹے نے دن رات ایک کر کے مجھے نئی زندگی دی، اور اس دوران لگتا جیسے موت مجھے گھور رہی ہو۔ اس دوران میرے بھائیوں نے میری کوئی خبر نہ لی، ان سے تو ناتا پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ میں کس منہ سے ان کے سامنے جاتی؟ دل تو چاہتا تھا کہ بھائیوں کے گلے لگ کر اتنا روؤں کہ تمام غلط فہمیوں کا حساب ہو جائے، مگر میں بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ میری بیٹی نادیہ بھی مجھ سے ملنے آتی تھی۔ وہ ساری عمر ارسلان کے ساتھ رہی تھی، اس لیے اب وہ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ارسلان روزانہ اپنے باپ کے گھر نادیہ سے ملنے جاتا اور اپنے باپ، دادا اور پھوپھی کو خرچ دے کر آتا۔ وہ سب کا سہارا بن گیا تھا۔ جو بھی اس کا ہاتھ دیکھتا کہتا کہ تمہاری عمر بہت لمبی ہے، تو وہ ہنس کر کہتا ایسی بد دعا نہ دیا کرو۔ میں اس کے ہاتھ چوم کر کہتی بیٹا جب میں مر جاؤں تو تم اپنی دونوں بہنوں کو سنبھال لینا۔ وہ ناراض ہو کر کہتا امی آپ کیوں مریں گی، خدا نہ کرے آپ کی جگہ میں مر جاؤں۔ میں اس سے روٹھ جاتی کہ ایسی منحوس بات زبان پر کیوں لاتا ہے، اور یہ بات سن کر دل میں ایک ڈراؤنا احساس ہوتا۔ اسے تصویریں کھنچوانے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا یہی کہتا کہ ارسلان نے اپنی ماں کو سنبھال کر اس کا بڑھاپا سدھار دیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی اور مجھے کسی اور کی پرواہ نہ تھی، مگر ہر خوشی کے بعد ایک سسپینس سا رہتا کہ یہ کتنی دیر رہے گی۔ انہی دنوں میری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔
میرے بہنوئی کی دوسری جمعرات تھی اور میں ختم پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ 9 بجے تو میں بے چین ہونے لگی۔ وہاں ثنا بھائی کے لیے کھانا گرم کر کے بیٹھی تھی کہ اچانک خبر آئی کہ ارسلان کا حادثہ ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میرا لخت جگر خون میں نہایا ہوا گھر لایا گیا۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جیسے کوئی بھیانک سایہ مجھے گھیر لیا ہو۔ برسوں بعد میرا گھر آباد ہوا تھا، جو لمحوں میں برباد ہو گیا۔ میں نے جیتے جی قیامت دیکھ لی۔ میں آج سچ مچ بے سہارا اور بیوہ جیسی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں شوہروں کو بھلا دیا تھا، مگر بیٹے کو نہیں بھلا سکتی تھی۔ اس کے جاتے ہی میرا دنیا میں کچھ نہ رہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، پھر بھی اسے پکارتی ہوں، مگر وہ کسی صدا کا جواب نہیں دیتا، اور ہر رات اس کی یاد میں ڈراونے خواب دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد زندگی ایک ناگوار بوجھ بن گئی، مگر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، جن کی خاطر مجھے مر کر بھی جینا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھتی بیٹھتی اور دن رات موت کی دعائیں مانگتی۔ مجھے بچپن میں ماں نہ ملی تھی، جس کی وجہ سے میں 2 بار بے گھر ہوئی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ مجھے اس بیٹے کا سہارا مل گیا تھا جسے میں نے کبھی چھوڑ دیا تھا، مگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ لیکن بے رحم موت سے کیا غلہ، وہ جب چاہے جیسے چاہے ہم سے چھین لیتی ہے، اور اس کی یہ چھین مجھے ہر پل ساتھ کرتی ہے۔ میری بیٹیاں کہتی ہیں، ماں بھائی چلا گیا، ہم نے صبر کر لیا، مگر تم ہمیں چھوڑ کر نہ جانا، تم مل گئیں تو ہمیں پوری دنیا مل گئی۔ اب میں ان سے کس دل سے کہوں کہ ارسلان کے بعد میری کائنات ہی ختم ہو گئی ہے۔ بیٹیاں لاکھ اپنی ہوں، آخر پرایا دھن ہوتی ہیں، مگر بیٹا ماں کا مان ہوتا ہے، اور میرا وہ مان اب مجھ سے جدا ہو چکا تھا، اور یہ دکھ مجھے ہر رات ڈراونے اندھیروں میں ڈبو دیتا ہے۔